السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ہم لوگ سب بہت زیادہ رمضان کے مہینے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے، رائٹ؟ پر یہ ایکسائٹمنٹ، سارا ایکسائٹمنٹ خراب ہو جا رہا ہے جب ذہن میں یہ آ رہا کہ رمضان کے ساتھ تو ایگزامز بھی آ رہے ہیں، یا تو رمضان سے پہلے کسی کے ایگزامز ہے یا تو رمضان میں کسی کے ایگزامز، اور کچھ کے تو ایگزامز آخری عشرے میں، اللہ اکبر۔ اب ہم کیسے کریں گے، کیسا مینیج کریں گے؟ کیونکہ رمضان بھی تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے نا، تو ہم اس کو تو ایسے یہ اپارچونیٹی کو مس تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو ایسا پیارا لاڈلا مہینہ ہے سب کا، اتنا پیارا مہمان ہے کہ آتے وقت بھی تحفے لے کر آتا ہے رحمتوں اور برکتوں کے، اور جاتے وقت بھی مغفرت کے تحفے دے کر جاتا ہے۔ تو اتنی اچھی اپارچونیٹی، اتنی بلیسنگز والا منتھ ہم تو ڈیفینیٹلی مس نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں گے، کیسا کریں گے، کیسے مینیج کریں گے، ٹائم کیسے جو ہے سیٹ کریں گے کہ ہماری عبادتیں بھی ہو جائے، رمضان کی فضیلتیں بھی ہم لوٹ سکیں، اور ساتھ میں ایگزامز کے اوپر بھی ہمارے یا اسٹڈیز کے اوپر بھی اثر نہ ہو؟ تو کیسا بیلنس کریں گے، کیسا مینیج کریں گے؟ تو میں چلیے آئیے آپ کو کچھ چند ٹپس دیتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ رمضان کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی ایگزامز کی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ رمضان میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم وہ اعمال دیکھیں گے جو بہت ہی کم محنت لگتے ہیں یا بہت ہی ایزی ہوتے ہیں، پر ساتھ میں بہت زیادہ اجر دیتے ہیں، بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پہ بیسکس تو سب سے پہلے فرائض ہم کو ادا کرنے کا ہے۔ رمضان میں میک شیور کہ ہم کوئی فرض ہماری عبادت نہ مس کریں، جیسا کہ ہمارا روزہ ہے، فرض عبادت ہے، اور رمضان تو رمضان میں اس کی خاصیت تو ہے ہی روزہ، رائٹ؟ تو اور رمضان کی خاص عبادت روزہ ہی تو ہے، تو اس کا انشاءاللہ خاص اہتمام کریں گے۔ اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پریویس سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں بتاتا ہے کہ روزہ جب بندہ میرے لیے رہتا ہے تو اس کا اجر میں ہی اسے دوں گا، یا پھر کچھ حدیث میں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، میں ہی ہوں۔ تو دیکھیے کہ اتنی بڑی یہ فضیلت ہے انشاءاللہ۔ تو رمضان میں روزہ تو انشاءاللہ ہم لوگ، یہ فرسٹ چیز ہو گئی ٹھیک ہماری کہ روزہ رکھیں گے۔ فرائض کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی انشاءاللہ پورے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہم کریں گے کہ رات میں میک شیور کہ کم سے کم، بہت زیادہ ٹائٹ اسکیڈول ہے تو 2 رکعت تو کم سے کم ہم تہجد کے یا تراویح کے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے انشاءاللہ پڑھ لیں۔ تو اگر ان کیس ہم نے تراویح مس کر دی ہے تو انشاءاللہ یہ کمپنسیٹ کر دے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن کا جتنا ہو سکتا ہے، اگر 3 آیتیں کیوں نہ ہو، 5 آیتیں، ایک رکوع کیوں نہ ہو، ہم آرام سے اتنا وقت تو نکال سکتے ہیں، تو ایک رکوع ہم انشاءاللہ نماز کے ساتھ اس کو ٹائی کر دیں، یعنی کہ 5 نمازوں کے بعد ایک ایک رکوع پڑھ لیں گے تو کافی اچھا خاصا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر 3 مرتبہ قل پڑھیں گے تو ایک قرآن کے برابر اجر ملے گا، 10 مرتبہ قل پڑھیں گے تو ایک جنت میں محل بنا دیا جائے گا، تو اس کا اہتمام کریں گے۔ کچھ ذکر ہے، خاص ذکر ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو یعنی کہ میزان پر یہ بھاری ہے پر زبان پر بہت ہلکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے ذکر اور اذکار جو سمپل ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اس کے لیے الگ ویڈیو ہم آپ کے لیے بھیج دیں گے، تو وہ ویڈیو ضرور آپ چیک کریے، آلریڈی بن چکی ہے۔ تو پھر اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، وہ ضرور ریفر کریں۔ عمل تھوڑا اور اجر زیادہ، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایگزامس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ جب آپ ایگزام کی تیاری کریں گے تو سٹارٹ آپ بسم اللہ سے کریں گے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ برکت آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور کم وقت میں، یعنی کہ برکت اس طریقے سے ہوگی کہ کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ پورشن کمپلیٹ کر سکیں گے، اور آپ کو جو بھی یاد کریں گے آپ وہ زیادہ ریٹین کرے گا، زیادہ دیر آپ کے پاس باقی رہے گا۔ اور شیطان سے اللہ تعالیٰ ایسا محفوظ رکھیں گے کہ آپ کی سستی، کاہلی یا جو بھی ڈسٹریکشنز ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی بات آ رہی ہے نیگیٹو تھاٹس، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ سیکنڈ ٹپ آپ کی یہ ہے اس کے لیے اپنی ایگزامس کی تیاری کے واسطے کہ آپ انٹینشن اچھی کریں گے۔ اگر آپ انٹینشن
انٹینشن کریں گے کہ میں یہ جو بھی پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں، پیرنٹس کی خوشی کے لیے پڑھ رہی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کی مدد کروں گی یا تیرے دین کا کام کروں گی، یہ کوئی بھی انٹینشن آپ کر سکتے ہیں، ساری انٹینشن ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام آپ جب تک کہ آپ اچھے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، آپ بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے، تو یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی پڑھائی جتنی دیر آپ پڑھ رہے ہیں اتنا آپ کو اس کا اجر ملے گا. تھرڈ ٹپ آپ کی یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ، آپ کو اپنا صحیح سے ٹائم ٹیبل بنانا ہے، صحیح سے اسکیڈول بنانا ہے، اور آپ کے ڈیلی ٹارگیٹس آپ سیٹ کر لیے، آرلی ٹارگیٹس آپ سیٹ کریے، 1 گھنٹے میں آپ کو کتنا کمپلیٹ کرنا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ ایک ایک منٹ کے بعد آپ کو یعنی کہ رزلٹ آپ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ٹارگیٹ میں کیا کمی ہے. تو آپ بہت زیادہ کانشیس رہیں گے اور اپنا جو گول ہے، اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ وقت پہ آپ انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کی جو اور فورتھ ٹپ اینڈ سب سے امپورٹنٹ ٹپ جو میں ابھی آپ کو دینے والی ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ کرنا بند کریں. اپنا ٹائم کیونکہ اگر آپ ٹائم مینیج کرنا چاہ رہے تو ٹائم صحیح استعمال کہاں ہو رہا وہ بھی دیکھنا ہے، اور ٹائم ویسٹ کہاں پر ہو رہا وہ بھی آپ کو دیکھنے کا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا بیسٹ ٹائم ویسٹر ہے. کیونکہ یہاں پر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا کتنا وقت چلے گیا. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چلیے بھائی 5 منٹس ہم تھوڑا سا کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور ہم دیکھتے دیکھتے اسکرال اپ کرتے کرتے ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو، اور ایک شارٹ سے دوسری شارٹ، اور ایک اسٹیٹس سے دوسرا اسٹیٹس، پھر کبھی انسٹا دیکھے، کبھی فیس بک دیکھے، کبھی اسنیپ دیکھے، کبھی واٹس ایپ، اور کبھی یوٹیوب. اسی طرح یہاں سے وہاں جمپ کرتے رہتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے آورس ٹوگیدر گھنٹوں ہم نے اس کے اوپر ویسٹ کر دی ہے. اور خاص طور پہ رمضان میں تو ہمارے کو کوشش کرنا ہے کہ رمضان میں ہم چاہے ایگزامز ہو یا نہ ہو، ہم رمضان میں سوشل میڈیا کو ویسے بھی ہم کم کر دیں، ویسے بھی اس کا ٹائم لمٹ کر دیں، اپنے لیے سیٹ کر دیں کہ بھئی ایگزامز ہیں تو بالکل نو سوشل میڈیا، اگر ایگزامز نہیں ہیں تو منیمائز یور سوشل میڈیا یوزیج. کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 15 منٹس کچھ بھی امپورٹنٹ میسیجز ہے تو میں بس چیک کر لوں گی یا کر لوں گا، تو 15 منٹس آپ کو بس چیک کر لینے کا ہے. تو اس کے لیے آپ کو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ابھی سے آپ وہ سارے ڈسٹریکشنز کو یا تو اس کے جو آئیکنز ہے اس کو کہیں بھی ہائڈ کر دیجئے، یا پھر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اپنے موبائل سے. کین یو ڈیلیٹ ناؤ؟ تو اگر کر سکتے ہیں تو ابھی جائیے، ابھی پاز کریے، اور آپ اپنا جو بھی ایپس ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اپنے مین مشن گول سے، تو آپ کو ابھی سے ڈیلیٹ کرنا ہے، یا پھر اس کو انسبسکرائب کریے، نوٹیفیکیشنز کو آف کریے، بیل آئیکنز کو جو ہے بند کر دیجئے. اور پھر جب بھی آپ عبادت میں ہو تو میک شیور کہ آپ اس کو سائلنٹ کر لیں. آپ جب بھی پڑھ رہے ہیں تو میک شیور کہ سائلنٹ کر لیں، یا پھر لاک کر کے کہیں پر رکھ دیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ایڈکشن ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ٹائم لمٹ لگا دیں، یعنی کہ کچھ ایپس ہوتے ہیں جو ٹائم لمٹ کے بعد یعنی کہ 10-15 منٹس کا جو بھی ٹائم رکھے آپ، اس کے بعد خود بخود آپ کا موبائل لاک ہو جاتا ہے. تو آپ اس طریقے سے کر لیں، یا کوئی بھی ایسے طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور بیسٹ ایک ٹپ میں یہ دوں گی آپ کو بونس، کہ جو جگہ پر آپ جو بھی ایپلیکیشن جو آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اس ایپلیکیشن کے پوزیشن پر آپ اپنی قرآن کی ایپ ڈال دیجئے. تو کیونکہ ہمارا سب کانشیسلی ہم جب کھولتے ہیں تو ہماری انگلیاں سیدھا وہ پوائنٹ پر جاتے ہیں، اور جب ہم کلک کریں گے تو ہماری قرآن کھلے گی انسٹیڈ آف دیٹ ایپ، جو ہمارے کو ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے والی ہے، جو ہمارے کو اپنی عبادتوں سے، اپنے جو ایگزامز ہے، اپنی جو گولز ہے، ہمارا جو فوکس اور ٹارگٹ ہے اس سے ہمارے کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے. تو یہ میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی. بعد آپ کی جو 5th ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ انرجی بوسٹرز آپ بیچ بیچ میں لیتے رہیں. تھوڑا سا یعنی کہ جس طریقے سے ڈیٹس ہیں، یا پھر آپ کے نٹس ہیں، آپ آلمنڈز ہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ جو ہے یعنی کہ انرجیٹک رہیں. اور پھر اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیے، پانی کی وجہ سے برین بھی اچھے سے ورک کرے گا. اور پھر کیا ہے کہ آپ ایک پاور نیپ لیتے جائیں بیچ میں، تھوڑے سے یعنی کہ اپنے آپ کو ریفریش کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کام آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو بیچ میں آپ تھوڑا سا یعنی کہ بریکس لیتے جائیں، بیچ بیچ میں بریکس لیں، تاکہ آپ
اور زیادہ ریفریش ہو کر اور زیادہ انرجی آپ کو ملے گی، تو آپ پھر اور اچھے سے فوکس آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں اور اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیچ کے گیپس میں آپ وضو کر سکتے ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ ریفریشنگ رہے گا، اور جیسے آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے آپ بہت زیادہ جو ہے ریفریش فیل کریں گے۔ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ قرآن، ذکر، تھوڑی سا واک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھوڑی سی دل جوئی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگی، اور خیل اللہ کا اہتمام اگر کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ ضرور کریں۔ پھر اس کے بعد 6th ٹپ میں جو آپ کو دوں گی وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اپنے لیے۔ دعا بیسٹ ویپن ہے مومن کے لیے، بلیور کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ کوئی کام آپ کا اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ کی اسٹڈیز ہیں، آپ کی یاد رکھنا ہے، جو بھی آپ یاد کریں وہ ریٹین رہنا ہے، آپ کی جو بھی محنت ہے اس میں رنگ یعنی کہ صحیح اس سے فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ایگزام پیپر اچھا آنا ہے، آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کر سکنا ہے، آپ کا رزلٹ، ہر چیز دعا پر بیسڈ ہے، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر سمجھے کہ آپ کا کوئی کام بغیر اللہ کی مدد سے نہیں ہو سکتا۔ پر یوزولی ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اون جو ہے یعنی کہ اپنی محنت پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، یا پھر اپنی ہم نے بہت اچھی پریکٹس کر لی، ہم نے بہت اچھا اسٹڈی کر لیا، تو ہم ہر چیز اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے اوپر نہیں کریں گے بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ آپ کی مدد کے بغیر میں بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جیسے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور ایک کام جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو بولتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اور ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پر میسیجز ڈال دیتے ہیں، اسٹیٹس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، پیرنٹس کو کہتے ہیں، فیملی ممبرس کو کہتے ہیں، پر ہم خود اپنے لیے نہیں کرتے۔ تو یہ غلط ہے۔ ہم خود سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت دوسرے دعا کرنے کے۔ ہم خود اپنے لیے دعا کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ تو مضطر کی دعا سننے والا ہے۔ جب بھی کوئی تڑپ کر اللہ سے بے بسی میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7th ٹپ میں یہ دوں گی کہ خوب کثرت سے درود پڑھیں اور استغفار کریں۔ یعنی کہ درود کس طریقے سے، پورا بڑا درود نہیں بھی تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں جو کلمات ہے یہ اتنی برکت والے کلمات ہے کہ آپ کی تمام پرابلمس کو، پریشانیوں کو، ساری چیزوں کو دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ ویسے بھی جو تھوڑے سے پرابلمس جو ہمارے اوپر آتے رہتے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے، یعنی کہ اس سے کیا ہوگا، جب ہم استغفار پڑھیں گے تو گناہ کی وجہ سے جو ہمارے یعنی کہ بلیسنگز کے بیچ میں یا ہماری ایز کے بیچ میں، سہولت آسانی کے بیچ میں جو بیریئر بن کے ہمارے گناہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے، تو برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور درود تو رحمتوں کا ذریعہ، برکتوں کا ذریعہ، مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ، آسانیوں کا ذریعہ، ہر خیر کا ذریعہ ہے درود۔ تو درود اور استغفار دونوں کی کثرت کریں گے۔ جیسا آپ ایگزام کے لیے جا رہے تو رستے میں استغفار پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، آپ ایگزام پیپر کھول رہے، آپ ایگزام لکھنے بیٹھ رہے، اسٹارٹ کر رہے، یا بیچ میں کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی تو آپ ریکال کر رہے اور آپ کو یاد نہیں آ رہا تو فوری استغفار اور درود پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ میراکلس اس میں فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور پھر 8 جو ہے ٹپ میں آپ لوگوں کو یہ دوں گی کہ آپ جو ہے تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ بیسٹ ٹائم فار دعا ہے۔ یہ جب دعا آپ اس ٹائم پر جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ خود ہم سے پوچھتا ہے کہ ہے کچھ دعا کرنا جو تم کرو گی تو میں قبول کر لوں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کی جو ہے سوال کو میں پورا کروں گا۔ اور وہ ٹائم پر ہم یا تو ہم سوتے رہتے یا پڑھتے رہتے۔ تو دیکھیے کہ وہ ٹائم پر پڑھنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹائم سونے کا نہیں ہے، وہ ٹائم دعا کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمارے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور پھر آپ اپنے ایگزامس کی، اپنے سہولت کی، اپنے ریزلٹس کی، ہر چیز کی آپ کیا ہے دعا کر لیجئے، تو انشاءاللہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ 10 سے 15 منٹ یا 5 منٹس کم سے کم آپ ضرور نکالیں تہجد کے وقت۔ پھر آپ کی 9th ٹپ میں یہ دوں گی آپ کو کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پلٹ کر آپ کو ہی وہ چیز عطا کرے گا۔ یعنی کہ یہ بہت ہی بیسٹ ٹیکٹک ہے، بہت ہی بہترین طریقہ ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، یا پھر اپنے لیے فرشتوں کو دعا کروانے کا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لیے کہتا ہے کہ تم کو بھی یہی اللہ تعالیٰ عطا کرے، تم کو بھی سیم یہی عطا کرے، تو سیم ٹو یو جو ہے فرشتہ کہتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ اگر اپنے بھائی کے لیے، اس کے ایگزامس کے لیے، اس کی اسٹڈیز کے لیے، اس کی پوزیشن کے لیے دعا کریں گے، سیلفش نہیں بن کر اور جو ہے سیلف لیس بن کر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہی سیم چیز عطا کرے گا۔ اور پھر
پھر 10th ٹپ بہت ہی بینیفیشیل ہے، میں آپ کو یہ دوں گی کہ صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کریں، کیونکہ جو بندہ صبح کے ٹائم پر 2 رکعت یا 4 رکعت جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ سٹارٹ اللہ تعالیٰ کی اس نماز سے کریے، انشاءاللہ سارے دن کی پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو آپ میک شیور کہ یہ ڈونٹ مس. آپ خاص طور پہ جس دن آپ ایگزام کے لیے جا رہے ہیں تو کیسے بھی آپ یہ ٹائم پر یعنی کہ فجر کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو 20 منٹس کا انتظار کریں گے، اس کے بعد آپ یہ نماز پڑھ لیں گے. تو انشاءاللہ یہ بہت ایزی رہیں گی. اور خاص آپ کے لیے میں جو ہے دعاؤں کا انشاءاللہ اسپیشل دعاز ہے جو آپ یہ ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ، یہ والی دعا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو یہ والی دعا ہے. تو یعنی کہ حسبی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. تو اب دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بندے کو میرے سے ایسی امید ہے کہ بس میں اس کے لیے کافی ہوں. تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے واقعے میں کافی ہو جاتے ہیں اور ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، یہ والی آپ جو ہے یہ یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر رب اشرح لی صدری جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی ربی زدنی علما، آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں اس کی بھی لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو ضرور وہ دعائیں بھی آپ ریفر کریں، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ میک شیور کہ آپ جو ہے اس طریقے سے تیاری کریں گے اور یہ ساری دعاؤں سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. اور پھر کیا ہے کہ یہ نہیں بھولنا ہے ہم کو کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بالکل لمیٹڈ ایام معدودات ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے آیا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو ہمارے ایگزامز کی وجہ سے اس کے اوپر اثر نہ ہو، تو اگر ہم صحیح سے ٹائم مینیج کریں گے، صحیح سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ محنت رمضان سے اگر ہم پہلے کر لیں گے صحیح سے ٹائم مینیج کرتے ہوئے اور ٹائم ویسٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا سفیشینٹ ٹائم مل جائے گا کہ آپ اپنے ایگزامز بھی صحیح سے کر سکیں گے اور پھر آپ اپنے رمضان کی عبادتوں پر بھی آپ فوکس کر سکیں گے اور انشاءاللہ عبادتوں پر اثر نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کافی اپنا پورشن کمپلیٹ کر لیں تاکہ رمضان میں آپ کو تھوڑا سا بہتر وقت مل سکے اپنی عبادتوں کے لیے. اور جتنا آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ آپ کے وقت میں اتنی برکت دے گا آپ کی اس کوشش کی وجہ سے کہ انشاءاللہ آپ کی عبادتیں بھی ہو جائیں گی اور آپ کا ایگزام بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے ہو جائے گا. تو چلیے ہم لوگ بھی دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایگزام میں آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.